آج مجھ سے کسی نے پوچھا دیسی انڈا کھانا چاہیے یا فارمی انڈا, میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر سے پوچھو بھائی. کہتے ہیں ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے کہ دیسی انڈا کھائیں یا فارمی انڈا کھائیں. میں نے کہا جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو تو نیچر سے فیصلہ کرواؤ. کس سے؟ نیچر کیا کہتی ہے؟ دیسی کھاؤ بھائی. صدیوں سے کیا کھاتے آ رہے ہیں. بولنے پر گورنمنٹ نے اگر پابندی لگائی ہوئی ہے, ٹیکس لگتا ہے, تو پھر الگ بات ہے. تو میرے ساتھ رہنا, میں بیان کہاں کرتا ہوں, میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. بیان تو علماء کا کام ہے, بڑے علماء کا, میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. تو گپ شپ ہی کی نیت سے آپ آیا کریں, زیادہ ہم سے امیدیں نہ لگائیں کہ مفتی صاحب یہ پتہ نہیں کیا وہ بنا دیں گے. ہم تو بھائی گپے مارتے ہیں بھائی, سمجھ میں آ جائیں تو عمل کر لیں, نہیں آئے تو بولے نہیں بھائی یہ بندہ نہیں چلے گا یہاں پہ. ایسے بھی بہت سی مسجدیں جہاں مجھے پابندی لگا دی, نہیں آئے گا بھائی یہاں پہ, چلو یہاں سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار جاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, نیچر پہ چلنا پاگل پنا ہے یا نیچر سے ہٹنا؟ اب اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, کوئی کہتے ہیں یہ والی چکن کھاؤ, کوئی دیسی چکن کھاؤ, کوئی اختلاف ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی اختلاف کے وقت ہم نیچر کو کہتے ہیں یار ڈاکٹروں کی تحقیق کل بدل گئی تو ہمارا کیا ہو گیا. جیسے ڈاکٹر بچپن سے ہم سنتے آتے تھے انڈے کی زردی مت کھانا, انڈے کی زردی مت کھانا, میں پھر بھی کھاتا تھا. شکر ہے میں ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں, کیونکہ اس کو اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے. میں کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت نے ہمیں اتنی بہترین چیز دی ہو مرغی کے ذریعے, اور اس میں جو اس کا سب سے لذیذ حصہ تھا وہ نہ کھائیں. ہمارے ایک دوست تھے, باڈی بلڈر تھے, وہ منع کرتے تھے, کہتے ہیں جب بھی جم جاؤ, جم سے آؤ, انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یار جو چیز اتنی ٹیسٹی ہے وہ کوے کو کھلا دیں, اور جس میں ٹیسٹی نہیں ہے وہ ہم پی جائیں. تو اللہ کا شکر ہے ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں آیا, ورنہ 19 بچے نہیں ہوتے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم انڈے پھوڑتے رہے ہیں شروع سے, ورنہ وہ زردی تو زردی ہے بھائی, وہ بات تھوڑی ہے. ہاں ٹھیک ہے, زیادتی تو کسی بھی چیز کی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ ڈاکٹروں کی ایک بات ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آتی تھی, وہ کہتے تھے یہ چربی مت کھاؤ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا پہلے, اب تو شاید میرے خیال ہے رجوع کر لیا ہے. چربی مت کھاؤ, فیٹ مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ. اب اس کے چکر میں ہمیں ڈاکٹروں ہی نے ڈال دیا کوکنگ آئل. یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, وہ ڈبے کا خریدتے ہیں کوکنگ آئل, کتنا شفاف, چمکتا دھمکتا, اور چربی میں اسمیل آ رہی ہے. بڑے گھرانوں میں کیا ہے, نہیں چربی نہیں. مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا جو ان میں نافرمان تھے, یہودیوں میں, ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, کہ ہم نے ان میں جو نافرمان تھے نا, ان نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان پر جانور کی چربی کو حرام کر دیا. گناہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے نا, تو چربی کو حرام کرنا ان کے لیے سزا تھی. کوئی مفید چیز کا حرام ہونا سزا ہی ہوگا نا. اگر وہ غیر مفید چیز ہوتی, نقصان دہ ہوتی, تو اس کا حرام ہونا سزا ہو سکتا تھا. یعنی اگر اللہ میاں یوں کہتے یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے, یا کوئی شخص آپ پہ پابندی لگائے, تم چونکہ اللہ کے نافرمان ہو لہٰذا چرس تم پہ میں نے پابندی لگا دی ہے, آئندہ تمہیں چرس پینے کی اجازت نہیں, تمہیں بہت نالائق آدمی ہو تم. کہے گا میں نالائق کو تو چرس دی جاتی ہے بھائی, یہ تو لائق لوگوں کے لیے تھوڑی ہے بھائی. تو چونکہ بہت تو نے نافرمانی کی ہے میری, بہت نالائق, اب تو زہر پیا نا تو نے, دیکھ میں تجھے نہیں چھوڑوں, تیری سزا ہے کہ تجھے زہر نہیں پینے دوں. ڈیٹول کو ہاتھ نہیں لگانا, تو نے اگر ڈیٹول پیا نا, کیونکہ تو نے چوری کی ہے, اب تجھے بلیچ پینے کی اجازت نہیں ہے, تو دودھ پیے گا, شہد پیے گا. اللہ کہے گا بھائی پہلے آپ اپنا کسی ہاسپٹل میں علاج کریں, دماغ سیٹ ہونا چاہیے. یہ سزا دے رہے ہو یا فائدہ پہنچا رہے ہو مجھے؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ جس چربی کو اللہ نے نافرمانوں پہ حرام کر دیا, وہ چربی کچھ فائدہ تو ہوگا نا اس میں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک اور چیز میں سوچتا تھا کہ یہ جو چکی والا دمبا ہے, یہ پورا گھی کا ڈبہ لے کے اپنے ساتھ گھومتا ہے, ایسا ہی ہے نا, اتنی پیچھے. کہتے اللہ میاں نے اس کو کیوں ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو تھوڑا زیادہ لگے جو ہم بیلٹ پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو, اتنی دیر تک کوئی چیز اٹھا کے زندگی بھر. وہ چکی والا پورا وہ ایک پوچھے سے چکی لے کے ساری زندگی ٹریول کرتا ہے, چلنے پھرنے میں مشکل, کہیں چھلانگ مارے گا نا وہ اٹھا کے پٹخ کر کے لگے گی اس کے آگے. اگر آپ دمبے سے مشورہ لے لو نا, وہ کہے گا یار یہ کاٹو یہاں سے, یہ فوراً کاٹ کے کیا کرو, الگ کرو. لیکن اللہ نے وہ گھی کا ڈبہ اس کے ساتھ لگا دیا ساری زندگی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تجھے میں نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے. انسان جب کھائیں گے نا تو تیرا گوشت اسی چربی میں پکائیں گے, یہ چربی تجھے لے کے گھومنا پڑے گا اپنے ساتھ, کیونکہ میں نے تجھے مسخر کیا ہے, غلام بنایا ہے. کس کا؟ انسان کا. غلام کا کام ہوتا ہے ویٹ اٹھا کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ گھومے. ہم نے کیا کیا؟
شروع میں جو ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے, اب تو سنا ہے تھوڑی تحقیق بدل گئی ہے, تو ہم کہتے تھے کہ نہیں, یہ فطرت نے غلطی کر دی, اس کے ساتھ پوری چکی لگا دی, اس کو کاٹ کے پھینکو, اور بازار سے کمپنی کا کوکنگ آئل, جس کا پاکستان میں تو ہمیں نہیں پتا کہ بلیچ سے صاف کیا یا سرف سے دھو کے صاف کیا اس کو, جو اتنا چمک رہا ہے وہ کیا ڈالا ہے اس میں. تو صحتوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہو گیا پھر لوگوں کا. ہمارے باپ دادے 100 سال, 90 سال, 95 سال نارمل ایجز تھی. میں نے بچپن میں بہت سارے بوڑھے دیکھے تھے, کمرے جھکی ہوئی ہیں, لاٹھی لے کے چل رہے ہیں, یہ 99 سال کے دادا ہیں, یہ پردادا ہیں, یہ دادی. آج کل دادا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو نیچر سے بغاوت ہے نا, کہ کیا خیال ہے بھائی. ایک صاحب نے اسی طرح چربی میرا بیان سن کے کھانا شروع کر دی, ان کو بیماریاں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کھلا دیا آپ نے. میں نے کہا بھائی نیچر کو جو فالو کیا جاتا ہے پورا کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے. آپ کام بکریوں والے کر رہے ہو اور خوراک شیر والی کھا رہے ہو. خوراک آپ کھا رہے ہو شیر والی اور کام کیا کر رہے ہو. تو نیچر کا مطلب پھر صبح سے شام تک نیچر کو فالو. نیچر میں یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں. کیا خیال ہے بھائی, 12 بجے سو کے اٹھیں. نیچر میں تو پھر بھاگنا, دوڑنا اور ہارڈ ورکنگ, یہ سب چیزیں ہیں, سب چیزیں ملا کے چربی ہے. تو خیر اب کسی اور طرف میرا بیان نکل رہا ہے.